बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये खेल बड़ा ख़तरनाक होता चला जा रहा है क्योंकि एक जानिब तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ की सियासत जो है वो बुरी तरह से ज़मीन बोस हो गई है। वो जनाब जिस तरह से गंदे हुए आवाम के सामने उनकी इज़्ज़त तबाह हो गई, उनकी सियासत तबाह हो गई, उनकी बेटी की सियासत तबाह हो गई, शुरू होने से पहले उसका भाई तबाह हो गया, तो शरीफ ख़ानदान के पल्ले अब कख नहीं रहा। तो अब ये अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए लंदन फरार होने की कोशिशें कर रहे हैं। वो कोशिशें भी बेसूद होती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने की इजाज़त अभी तक नहीं मिल रही। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान एक तकरार हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि तकरार कैसी हुई, क्या किसी मुलाकात के अंदर हुई है, रैंडमली कहीं पर ये बात हो रही थी जिसमें तकरार का जो है वो जिक्र हुआ है। ये तकरार किस बात के ऊपर हुई, कहाँ पर बहस हुई और कौन सी बात जो है वो मियां नवाज शरीफ के दिल पर जा लगी आर्मी चीफ साहब की किसी और शख्सियत की, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि जनाब एक नई जंग का आगाज़ हुआ है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि अचानक से हंगामी इजलास भी तलब कर लिए गए हैं। उस इजलास की अहमियत बहुत है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको डॉट से डॉट कनेक्ट करेंगे कि कौन सा अहम इजलास है और ये इजलास क्यों बुलाया गया है और कौन से बड़े फैसले किए जाने हैं। तीसरी खबर पर बात करनी है कि इस्तीफे के हवाले से इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इस्तीफा आ चुका है, आ चुका है और उस इस्तीफे ने इस पूरे के पूरे निज़ाम को लर्जा के रख दिया है और हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो IMF के हवाले से खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ कि IMF ने पाकिस्तान के साथ जो उनको हमें बेल आउट पैकेज देना है वो एजेंडा जो है वो सितंबर में उनके पास शामिल नहीं है, पाकिस्तान के एजेंडे में शामिल नहीं है। तो जनाब IMF का बिजली बिल्स में रिलीफ खत्म करने का मुतालबा और कर्ज के लिए 3 नई शराइत जो है वो पाकिस्तान की ऊपर आयद कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत का एक साथ में सोलर पैनल्स देने का 700 अरब का मनसूबा भी खतरे में पड़ सकता है। नई शराइत मालियाती मामलात में इख्तियारात के सूबाई हुकूमतों के पर काटने के मुतरादिफ है। तो लिहाजा ये ट्रिब्यून के मुताबिक सरकारी ज़राए का ये कहना है कि IMF ने पंजाब हुकूमत के 2 माह के लिए बिजली के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट सब्सिडी के ऐलान के बाद सूबों पर नई कड़ी शराइत आयद की हैं, जिनके तहत IMF के 37 माह के 7 अरब डॉलर्स के नए कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत ऐसी कोई सब्सिडी नहीं देगी और सूबों ने बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना देने पर इत्तफाक किया है। और दूसरी नई शर्त यह है कि सूबाई हुकूमतों को पाबंद बनाती है कि वो एक ऐसी पॉलिसी या इकदाम मुतारिफ नहीं करवाएंगे जो 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम के तहत किए गए वादों के खिलाफ हो। और सूबाई हुकूमतों ने IMF के साथ अहद किया है कि वो सितंबर के आखिर तक कौमी मालियाती माहिदे पर दस्तखत करें ताकि वफाकी हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले कुछ अखराजात की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत ले सके। और सूबाई हुकूमत ने ज़राई इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और जो खिदमात पर सेल टैक्स हैं उनमें बेहतरी लाने का भी जनाब जो है वो वादा किया है। और इन बातों के खिलाफ वर्जी न करने की नई शराइत की वजह से सूबाई हुकूमतें अब यकतरफा इक़दाम नहीं कर सकेंगी। और ये शर्त जो है वो मालियाती मामलात में इख्तियारात के हवाले से चारों सूबाई हुकूमतों के पर काटने के मुतरादिफ है। तो ये IMF और पाकिस्तान की जो डील चल रही है और फिर इस वक्त बहुत सख्त शराइत IMF ने पाकिस्तान के सामने रख दी हैं। तो ये पड़ी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, ये पड़ी पाकिस्तान की मईशत और ये पड़ा जो है वो इस हुकूमत का इनकलाब के वो कहते थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, 1 साल के अंदर मईशत ठीक हो जाएगी। मायूसी पिलाना कुफर है तो कुफर हो रहा है, इमरान खान कुफर कर रहा है, डिफॉल्ट की बात कर रहा है, ये गद्दार है, ये जनाब एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट है, इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश होती थी। और आज तक की हुकूमत जो है वो 9 मई की बात पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। 9 मई पूरा मुल्क तबाह करके रख दिया है, लेकिन 9 मई का राग जो है वो आज तक अलापा जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से हम इस्टेब्लिशमेंट को ये बात करके खुश कर सकें कि इमरान खान तो एक तो गद्दार है, इमरान खान ने मईशत तबाह किया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट को पागल बनाने की इस वक्त की कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब ने एक बड़ी अहम गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि गलत काम की माफ़ी मांगी जाती है लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम लोग सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं 9 मई वाक़यात की फुटेज सामने लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान ने महमूद खान चरसई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का इख्तियार दिया हुआ है। अब आ जाएँ जनाब एक और अहम खबर है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब के हवाले से
کہ جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب جو ہیں وہ اسی ہفتے چھٹیوں سے واپس آ رہے ہیں. ان کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین لانچ کر دی گئی ہے کہ ان کی جعلی ڈگری ہے, ان کا جو رول نمبر ہے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا وہ بالکل مختلف ہے, اور وہ رول نمبر کسی اور امتیاز عالم شخصیت کو الاٹ ہو چکا ہے. 40 سال کے بعد یہ یاد آیا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب جو ہیں ان کی یہ جو ڈگری ہے وہ جناب جعلی ہے. اب ان کے پاس کون کون سے اہم کیسز ہیں, اور وہ کیسز اتنے اہم نوعیت کے ہیں کہ اگر وہ ان کیسز کا فیصلہ آ جائے تو یہ حکومت اپنے بل پر گر جائے گی, اور اس حکومت کے پاس کوئی مورل گراؤنڈز باقی نہیں رہیں گے اور شہباز شریف صاحب کو گھر جانا پڑے گا. اتنا اہم کیس جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے. دس از دا مین ریزن کہ جسٹس طارق محمود جہانگیر کے خلاف یہ حکومت جو ہے وہ گھٹیا پن کی انہوں نے انتہا کر دی ہے. یہ حکومت ایکٹیو ہے, کسی نہ کسی طریقے سے ان کو عہدے سے برطرف کروایا جائے, ان کی جعلی ڈگری کا بہانہ بنا کر جسٹس بابر ستار صاحب کو عہدے سے فارغ کروایا جائے, ان سے استعفے لیے جائے, جیسے جسٹس اعجاز الحسن سے لیا گیا, جیسے مظاہر علی اکبر نقوی سے سپریم کورٹ سے لیا گیا. اب جو طارق محمود جہانگیر صاحب کے پاس جو کیسز ہیں اس میں سب سے اہم کیس اسلام آباد کے 3 حلقوں کا ہے, این 46, 47 اور 48, اور ان 3 حلقوں میں اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان تحریک انصاف نے ان سیٹوں پر کلین سویپ کیا, وہ جیتے ہوئے تھے, اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب کے پاس. انہوں نے جناب 3-4 اہم باتیں وہاں پر کر دی. انہوں نے کہا کہ جس کا بیان حلفی غلط ثابت ہوگا وہ جیل بھی جائے گا, اس کی رکنیت بھی معطل ہوگی, اور انہوں نے کہا کہ جو عارض تعاون نہیں کر رہے ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری میں جاری کر دوں گا, اور اگر نون لیگ تعاون نہیں کرے گی تو ان کی بھی رکنیت معطل کر دوں گا. چوتھی عام بات انہوں نے کی کوئی ڈیلے نہیں ہوگا, لگاتار اس کی جناب ہیئرنگز ہوں گی اور پھر ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے. اور 5واں انہوں نے کہا کہ فارم 45 کو جو فرانسک ہے وہ ہم نے بیرون ملک سے کروانا ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, کہ کس طرح سے یہاں پر دھاندلی رچائی گئی ہے. اب یہاں پر نہ صرف حکومتی لوگ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں بلکہ الیکشن مینیج کروانے والے جو ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا تھا, الیکشن مینیج کروانے والے جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے, ان کی دھاندلی ایکسپوز ہو جاتی, اور پورے کے پورے الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتا کہ اسلام آباد جیسے ان 3 حلقوں کے اوپر اگر دھاندلی ہوئی ہے تو سوچیں پاکستان کے باقی حلقوں میں کتنا انہوں نے انت جو ہے وہ مچا دی ہوگی. یہ جناب معاملہ ہے. اور انہوں نے باقی تمام امیدواروں سے بھی فارم 45 جو ہیں وہ جناب طلب کر لیے تھے. اب اس وقت کے اندر جناب قومی اسمبلی سے آج ایک بڑا اہم استعفیٰ ہے اسلام آباد سے, اور یہ استعفیٰ اتنا اہم ہے, اتنا سگنیفیکینٹ ہے, اس کی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ جناب بلوچستان نیشنل پارٹی BNP کے سربراہ ہیں اختر مینگل صاحب, وہ آج قومی اسمبلی کی رکنیت سے جناب مستعفی ہو گئے ہیں, اور اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آج قومی اسمبلی سے استعفے کا اعلان کرتا ہوں. یہ بات میں نے کسی اور کو نہیں بتائی, لیکن آج اسی پریس کانفرنس میں بتا رہا ہوں. میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا, بلوچستان کے حالات دیکھ کر فیصلہ کر کے آیا تھا کہ میں ریاست, صدر اور وزیر اعظم پر اعتماد کا اعلان کرتا ہوں, پورے نظام پر عدم اعتماد کر رہا ہوں. اختر مینگل نے کہا کہ بلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے, میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا. جب بھی اس مسئلے پر بات کروں تو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے, ملک میں صرف نام کی حکومت رہ گئی ہے. اس سیاست سے بہتر ہے کہ میں پکوڑے کی دکان کھول لوں, اور 65,000 ووٹرز مجھ سے ناراض ہوں گے, ان سے معافی مانگتا ہوں. تو لہٰذا وہ NA 256 خوزدار سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے, اور وہاں سے آج وہ مستعفی ہو گیا. انہوں نے صدر پاکستان, وزیر اعظم اور ریاست پر عدم اعتماد کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت اہم استعفیٰ آج قومی اسمبلی سے سامنے آیا ہے, جس نے اس وقت کھلبلی مچا کر رکھ دیا ہے کہ اس حکومت کے اوپر اعتماد باقی نہیں رہا. نہ عوام اعتماد کر رہی ہے, ان کے اپنے لوگ اعتماد کر رہے ہیں, نہ اسٹیٹ ان پر اعتماد کرنے کو تیار ہے. کوئی اعتماد جو ہے وہ اس حکومت پر نہیں ہے. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیکن جو طاقتور ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ اس وقت ملک میں کر کیا رہے ہیں. کرکٹ بورڈ کو انہوں نے تباہ کر دیا, پاکستان ٹیسٹ سیریز ہار گیا, آج بھی بنگلہ دیش نے پاکستان کو ہرا دیا, وائٹ واش کر دیا تاریخ میں پہلی بار. جناب انٹیریئر منسٹری کا آپ حال دیکھ لیں, دہشت گردی کی صورتحال دیکھ لیں, آپ بلوچستان کو اٹھا کر دیکھیں, پنجاب اٹھا کر دیکھیں, مہنگائی کی صورتحال دیکھیں. کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں کہ جو انہوں نے آ کر بہتر کی 2-3 سالوں کے اندر عمران خان کی حکومت کو گرا کر, کوئی ایک چیز گنوا دیں کہ جس کا ہمیں فائدہ ہوا ہو, کہ عمران خان کی حکومت کو گرا کر پاکستان کو اتنا بڑا فائدہ ہو گیا جس سے عمران خان صاحب نقصان پہنچا رہے تھے. اس سے ہم بھی کنونس ہو سکیں گے, چلیں اگر آپ نے عمران خان کی حکومت کو گرایا تو ہم کنونسڈ ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ پر خان صاحب نے ملک سے غداری کی اور انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو وہ بہتری تھی ملک کے لیے, تو ہم نے یہ کام کر دیا. کوئی ایک چیز مجھے کروا دیں. یہ لوگ جو ہے وہ ہمیں ایک چیز بھی کروا نہیں سکتے, یہاں تک ان کی صورتحال ہے. اب جناب میں آپ کو ایک اور بڑی اہم خبر دینا چاہتا ہوں کہ ہنگامی اجلاس جناب طلب کر لیے گئے ہیں. وہ کون سا اہم ترین اجلاس ہے, یہ بڑا اہم ہے. جناب قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا گیا ہے, جو ججز کی تعداد ہے اس میں اضافے کا بل ہے, اور پھر سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 23 کرنے کا بل نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی دانیال چودھری نے پیش کیا, جس پر اس پہ اختلاف جو ہے بیرسٹر گوہر نے انہوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے. اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے ججوں کی تعداد بڑھانے کا بل مؤخر کر دیا. سردار ریاض صادق کی زیر صدارت ہونے والی قومی اسمبلی کے اجلاس میں بیرسٹر دانیال چودھری نے جو بل پیش کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہاں قانون اور انصاف کی بات
ہوتی ہے مگر زیر التوا کیسوں کی تعداد ایک بات نہیں ہوتی. ججوں کی تعداد کم ہونے کے باعث کیسز جو ہے وہ زیر التوا ہے. تو لہٰذا بل میں سپریم کورٹ چیف جسٹس سمیت دیگر 22 ججز پر مشتمل ہونے کی تجویز ہے. اس کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کر دی جائے. تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نے بیرسٹر گوہر صاحب نے اعتراض اٹھا دیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بل جو ہے پرائیویٹ بل کے طور پر متعارف نہیں کروایا گیا. آرٹیکل 74 کے تحت یہ بل نجی بل کے طور پر نہیں متعارف ہو سکتا. ایسا کوئی بھی بل صرف وفاقی حکومت یعنی کابینہ منظور کر سکتی ہے. اس کے جواب میں اعظم ندی طارق صاحب نے کہا کہ بل کے محرک نے عمومی صورتحال پیش کی ہے. کل سینٹ میں بھی اس پر سر حاصل بحث ہوئی ہے. ہماری آبادی 25 کروڑ ہے اور ججوں کی تعداد 17 ہے. کرمنل اور سول کیسز میں عبور بھی ایک معاملہ ہے. اگر ہم چھٹی میں بات کرتے ہیں تو اسے چلاہی سمجھ جائے گا. 2 ماہ کی تعطیلات اس وقت ہوا کرتی تھی جب ججوں کو یہاں سے بحری سفر کرنا پڑتا تھا. اب عدلیہ کو خود اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ جوڈیشل اصلاحات ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے. ابھی اس حکومت کا کوئی فیصلہ نہیں کہ تعداد بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی. سینٹ میں کل ایسی ہی اس کیس کمیٹی کو بھیجا گیا ہے. آج بے شک اس بل کو مؤخر کر دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو پھر اس بل کو جناب مؤخر کر دیا گیا. اب 13 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اور اس اجلاس میں کیا فیصلے ہونے ہیں. جو بل پیش ہو رہا ہے 13 ستمبر سے پہلے کوشش ہونی ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے بل پیش ہو جائے, اس کو پاس کروایا جائے اور پھر سپریم جوڈیشل کمیشن میں اس کو بحث میں لایا جائے گا کہ 17 سے باقی جو ججز ہیں 5 ججز کی جو تعیناتی ہونی ہے اس کی تقرری کے اوپر بات ہوگی. کون کون سے ججز لانے ہیں, کہاں سے جناب پروموشن ہونی ہے, کس کو لانا ہے, کہاں سے قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ بینیفیشری وہ بن سکتے ہیں, کہاں سے ان کو بینیفٹ مل سکتا ہے. تو یہ پوری کوشش کی جائے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی لابی اسٹرانگ کر لیں اور وہ ایکسٹینشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بل جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ میں چھرا جو ہے وہ کھونپا جا رہا ہے باقی تمام ججز کے اوپر کہ چیف جسٹس کی ایک فرمائش کے اوپر تمام ججز کو جو ہے وہ جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے, ان کو سولی کے اوپر اٹکایا جا رہا ہے. یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے. اب ایک اور اہم خبر ہے نواز شریف اور جنرل آصف علی صاحب کے میں تکرار کے حوالے سے. جناب جو اعظم سوادی صاحب جیل میں گئے عمران خان صاحب سے ملنے, جو رات کو ان کی جو ملاقات ہوئی تھی اور پھر عمران خان صاحب نے جلسہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا کہ ٹھیک ہے اس جلسے کو آگے لے کر چلے جائیں. وہ جلسہ بڑا اہم تھا اور پھر جب رات کو خان صاحب کو فائلیں دکھائی گئی, صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے. خان صاحب نے ملک کی مفادات کو آگے رکھتے ہوئے اپنے سیاسی مفادات کو پیچھے رکھا اور پھر انہوں نے جلسہ جو ہے مؤخر کر دیا. اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اڈیالہ جیل کی ایک ونڈو اوپن ہوئی. اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کا ڈائریکٹلی ایک رابطہ ہوتا ہے اور وہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو پیغام پہنچایا علی امین گھنٹا پور کے ذریعے اور اعظم سوادی آگے گئے خان صاحب کو پیغام پہنچانے اور آ کر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. اب یہاں پر جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ جو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں یا جو میاں نواز شریف صاحب کے دل میں یہ بات رہ گئی ہے کہ اعظم سوادی کے ذریعے عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا, کوئی نہ کوئی پیغام پہنچایا گیا ہے, وہ نواز شریف صاحب کے دل میں بات جناب رہ گئی ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کیا نواز شریف صاحب اس بات پر راضی ہوں گے کہ وہ کسی اور کو ایکسٹینشن دیں یا نہ دیں. بالکل نواز شریف صاحب جو ہیں اس بات پر راضی نہیں ہوں گے, وہ ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں ہوں گے اور ان کے دل میں یہ بات ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں اور مجھے اس سارے کھیل کے اندر ٹریپ کر لیا گیا ہے. تو اب یہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے لیے بہت بڑی پریشانی کی خبر ہے. تو اب تک کا لیتا ہی اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ کا اپنے لازمی حل کرنا ہے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.